بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 174 ہے۔ 173 دروس ہمارے مکمل ہو گئے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کھانا کھانے کے آداب کے حوالے سے مختلف احادیث اور اقوال کو ذکر فرما رہے تھے، اور ہمارے دروس بھی اسی موضوع پر جاری تھے، آداب طعام کے لحاظ سے۔ تو کھانا کھانے کے آداب کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا۔ جس طرح ہم نے ترتیب کے ساتھ کچھ چیزیں عرض کی ہیں جن کا تعلق کھانا کھانے سے پہلے ہے کہ کیا آداب ہونے چاہیے، پھر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ دوران کھانا ہمارے انداز کیا ہونا چاہیے، کھانا کھانے کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ اب یہ والی چیزیں جو ہیں ان کا تعلق ہے کھانا کھانے کے بعد۔ سب سے پہلے الحمدللہ اللہ رب العزت جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اس کا شکر ادا کرو، اللہ مزید تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا۔ اور کھانا کھانے کے آداب کے حوالے سے یہ بات ہے، حدیث پاک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور جب فارغ ہو جاتے تو انہیں چاٹ لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام انگلیوں کو صاف کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار مدینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 3 انگلیوں اور برتنوں کو باقاعدہ طور پر چاٹنے کا مطلب صاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنی انگلیوں کو بھی صاف کرو۔ جس برتن کے اندر تمہارے لیے کھانا پیش کیا گیا، سالن وغیرہ ہے یا جو بھی چیز جس کو تم روٹی کے ساتھ استعمال کرتے ہو، اس برتن کو بھی صاف کرو۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ذیشان، تمہیں کیا معلوم ہے کہ کھانے کے کس حصے کے اندر برکت رکھی گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر حدیث پاک سماعت کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جو ہیں وہ انگوٹھا، شہادت والی اور درمیان والی انگلی ملا کر 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے اسی جو ہے نا حالت میں حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ انگوٹھا مبارک، یہ شہادت والی انگلی مبارک اور درمیان والی انگلی مبارک، یہ ملا کر 3 انگلیوں سے حضور نبی پاک علیہ السلام کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ پھر میں نے دیکھا، وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں پوچھنے سے پہلے چاٹ لیا، مطلب کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ ان کو صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو چاٹا۔ سب سے پہلی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے درمیان والی جو ہے نا اس کو چاٹا، پھر شہادت والی، اور بعد ازاں انگوٹھے کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چاٹا۔ تو یہ چاٹنے کی ترتیب جو ہے یہ یہاں سے شروع ہوگی، دائیں ہاتھ کی یہ بڑی انگلی، درمیان والی، پھر شہادت والی، اور اس کے بعد آخر کے اندر جو ہے یہ انگوٹھے کو چاٹنا ہے۔ اب کوشش حتی الامکان یہاں تک کی جائے کہ روٹی کا جو نوالا جس کو توڑ کر ہم سالن وغیرہ میں یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں ہم جو ہے نا استعمال کرتے ہیں، یا کوئی صرف روٹی کھاتا ہے تو وہ 3 انگلیوں کا استعمال کرے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا طریقہ، اور یہ سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ اب میں اس میں تھوڑی سی بات یہ عرض کر دوں کہ عادت کیسے بنائی جائے گی۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو نوالے کو ساری انگلیوں کے ساتھ پکڑتے ہیں۔ ہاں، اگر غذا کے اعتبار سے کوئی غذا ایسی ہے کہ وہ 3 انگلیوں سے نہیں کھائی جاتی تو 5 انگلیوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ لیکن روٹی چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس میں 3 انگلیوں کا استعمال بڑے احسن طور پر استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنتے ہیں جو یقیناً ہمارے معدے کے لیے، ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ تو اس میں سنت پر بھی عمل ہو جائے گی، سنت پر بھی عمل ہو جائے گا، اور اس کے اندر ہماری صحت کا بھی بہت بڑا تحفظ موجود ہے۔ اب عادت کیسے بنائی جائے؟ ابتداً کہ کوئی چھوٹا سا نوالا یا کوئی بھی چیز اس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھا جائے، اور یہ 2 انگلیاں، یہ آخر والی اور یہ اس کے ساتھ والی، اس کو وہ نوالا یا کوئی بھی چیز ہے وہ پکڑنے کے لحاظ سے بنا دیا جائے۔ مطلب یہاں پر کوئی چیز رکھی ہے تاکہ وہ نیچے گر نہ جائے۔ ان 2 انگلیوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ اس چیز کو قابو میں رکھیں، مطلب یوں مضبوط کر کے رکھیں تاکہ وہ نوالا یہ کوئی بھی چیز ہے وہ نیچے نہ گر جائے۔ ان کی ذمہ داری آ گئی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اس چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ اب ہمارے پاس یہ 3 انگلیاں بچ جائیں گی۔ اس 3 انگلیوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے، نوالا
وہ بنا کر کیا کریں گے، ہم روٹی کا استعمال کریں گے، چھوٹے چھوٹے جو نوالے ہمارے اس انگلیوں کے اندر آئیں گے وہ ہم اپنے منہ کے اندر داخل کریں گے، تو یہ سنت رسول علیہ السلام پر بھی عمل ہو جائے گا، اور ساتھ جو ہے ہماری صحت اس کا بھی بہت بڑا تحفظ ہے۔ اور آخر میں جو چاٹنا ہے اس کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں، یقیناً ثواب تو ہے ہی، کیونکہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور سنت رسول علیہ السلام پر بھی کیا ہو جائے گا جی، عمل ہو جائے گا۔ اب اگلی کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد اپنی انگلیاں تین تین مرتبہ چاٹتے تھے، یہ بھی سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، خوب صاف کرنا، مطلب ایک مرتبہ تینوں کو چاٹنا، پھر دوسری مرتبہ تینوں کو چاٹنا، پھر تیسری مرتبہ تینوں کو چاٹنا، تو تین تین مرتبہ انگلیوں کو چاٹ لینا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جو رکابی اور اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتا ہے اللہ کریم اس کو دنیا اور آخرت میں سیر رکھتا ہے، آخرت میں وہ کبھی پھر بھوکا پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اور حدیث سنیے کنز العمال شریف کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کھانے کے برتن کو نہ اٹھایا جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے، کیونکہ کھانے کے آخر میں برکت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہے برتنوں کو کیا کرنا، صاف کرنا۔ چاٹنے کا مطلب اس کو خوب صاف کیا جائے، نوالے سے بے شک کیا جائے، انگلیوں سے بے شک کیا جائے، پھر تھوڑا سا پانی بے شک ڈال لیا جائے، اس پانی کو پی لیا جائے تو وہ برتن خوب پاک صاف اور بالکل صاف شفاف ہو جائے گا۔ پھر حدیث پاک سماعت کیجئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، یہ کنز العمال شریف کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا، مطلب برتن کو صحیح صاف کرے گا، وہ برتن اس کے لیے استغفار کرے گا۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے، وہ برتن کیا کرے گا، اس کے لیے استغفار کرے گا۔ اور یہ جو روایت اب میں بیان کر رہا ہوں، یہ اس کا حوالہ کنز العمال شریف کے حوالہ سے ہے۔ اور ایک روایت میں بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے، اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات عطا فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ برتن ہے جو ہمارے لیے بخشش کی، مغفرت کی اور جہنم سے آزادی کی دعا کر رہا ہے، لہٰذا اس پر بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ علماء نے کہا برتن چاٹنے میں کھانے کا ادب بھی ہے کہ اس کو بربادی سے ہم بچا بھی رہے، ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ ضائع کرنے والوں سے پیار نہیں کرتا، اللہ ضائع کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ بھی بڑی چیز ہے کہ کھانے کا ضیاع نہیں ہے، ادب بھی ہے کہ ہم اس کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کریں، کھانا ویسے بھی محفوظ رہے گا، وہ بے ادبی نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک کہ حضور علیہ السلام نے وہ گھر تشریف لائے نا، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے زمین پر گری ہوئی روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا اور فرمایا کہ یہ رزق ہے، جب یہ کسی قوم سے گیا ہے پھر واپس مڑ کر نہیں آیا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق ہے، تو اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ پھر حدیث پاک کنز المال کا حوالہ ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، پیالہ چاٹ لینا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ پیالہ بھر کھانا تصدق کروں۔ اللہ اکبر، یعنی چاٹنے میں جو انکساری ہے، لہذا اس کا ثواب اس صدقہ کے ثواب سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک طرف وہ پیالہ بھرا ہوا کھانے کا ہو اور اس کو کسی فقیر کے حوالے کیا جائے، اس کو صدقہ کیا جائے، اور دوسری طرف کیا ہے جی کہ صرف اتنا ہے کہ پیالے کو چاٹ لینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چاٹنے کا ثواب اس صدقے سے بھی زیادہ ہے جو پیالہ بھر کر کسی کو صدقہ دیا جائے، تو صدقے سے بڑھ کر ثواب ہے اس برتن کو، اس پیالے کو کیا کر لینا، چاٹ لینا، مطلب اس کو صاف کر لینا۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھیں ہمارے لیے اس کے اندر بہت زیادہ حکمتیں ہیں۔ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو کھانے کا برتن چاٹے اور دھو کر اس کا پانی پی لے، مطلب جو پانی اس پیالے یا برتن کے اندر داخل کیا اس کو پی لے، اللہ کریم اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ سنت بھی ہے حضور علیہ السلام کی، اور سنت پہ یقیناً بہت بڑا ثواب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ بات بالکل یقینی ہے، کوئی بھی حضور علیہ السلام کا طریقہ ہو، حضور علیہ السلام کی سنت ہو، وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ سائنسدان جو ہیں وہ بھی تجربے کرتے ہیں،
اگرچہ وہ توحید الرسالت کو نہ بھی مانے، غیر مسلم بھی، لیکن وہ اپنے تجربات سے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ واقعی جو مسلمانوں کی نبی ہیں نا، ان کے ہر کام، ان کے ہر فعل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی سائنس نے اعتراف کیا ہے کہ حیاتیات یعنی وٹامنز، خصوصاً وٹامن بی کمپلیکس کھانے کے اوپری حصے میں کم اور برتن کے نچلے حصے کے اندر زیادہ ہوتے ہیں، نیز غذا میں موجود معدنی نمکیات صرف برتن کے نچلے حصے میں ہی ہوتے ہیں، جو کہ برتن کو چاٹنے یا دھو کر پی لینے سے کئی امراض جو ہوتے ہیں ان کی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ مطلب اگر اس کے برتن کے اندر پانی داخل کیا جائے اور پھر اس کو پی لیا جائے تو بہت زیادہ امراض جو ہیں اس سے انسان کو تحفظ نصیب ہوتا ہے۔ یہ چند آداب سنتیں عرض کی، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے درجات اللہ رب العزت بلند فرمائے، آپ کی قبر انور پر اللہ کریم کروڑوں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔